بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مجلس میں اپنی نصیحتی اور تربیتی گفتگو کا آغاز ایک نقطے سے کرتا ہوں۔ آج صبح ہم اکٹھے بیٹھے تھے، گفتگو کر رہے تھے ٹیبل پہ۔ ہمارے گھر کا معمول ہے کہ یہ آپ کو اب نصیحت شروع ہو گئی ہے، نصیحت اور تربیت یہ شروع ہو گئی۔ میں جب بھی واقعہ سناتا ہوں وہ قصے اور کہانی کے لیے نہیں سناتا، نصیحت اور تربیت کے لیے سناتا ہوں۔ اس لیے میں نے کہا جو واقعہ سناؤں گا اس سے نصیحت اور تربیت شروع ہوگی۔ یہ سنت الہیہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی سنت۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت گزرے ہوئے پہلے انبیاء کرام اور رسول اعظام کے واقعات بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ان کو قصص کہتے ہیں۔ قصص قصہ کی جمع ہے، یعنی اللہ پاک اپنے نبیوں، رسولوں اور مقرب اور محبوب بندوں کے قصے سناتا ہے۔ یہ قرآن مجید ہے، آپ سمجھ گئے؟ اور کیوں سناتا ہے؟ قرآن مجید کوئی قصص اور تاریخ کی کتاب بولیے نہیں ہے، پھر بولیے نہیں۔ اللہ رب العزت جو کچھ بیان فرماتا ہے وہ نصیحت کے لیے، تربیت کے لیے اور رہنمائی کے لیے۔ تو ارشاد فرمایا قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات سنا کر کہ نوح علیہ السلام آئے تو یہ ہوا، تو ان کا پورا واقعہ کئی صورتوں میں بیان فرماتے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، حتیٰ کہ پوری ایک سورہ نوح بھی ان کی زندگی کے حالات و واقعات کے بیان پر اتاری۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے یہ واقعات ہوئے تو پوری صورت ان کے بیان پر، اور قرآن مجید میں بے شمار صورتوں میں ان کا تذکرہ مختلف الفاظ کے ساتھ اللہ پاک کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ سناتے ہیں اللہ، اور ایک مرتبہ نہیں، قرآن مجید میں کئی مرتبہ۔ اور شیطان کا، ابلیس کا انکار کرنا کئی مرتبہ بیان کرنا۔ اللہ پاک نے فرشتوں سے کیا فرمایا، ابلیس نے کیا کہا، اللہ نے کیا حکم دیا، کس طرح اس کو درگاہ سے نکال دیا۔ یعنی مختلف الفاظ میں اللہ پاک نے ریپیٹڈلی قرآن مجید میں بیان تخلیق کس طرح کیا آدم علیہ السلام کو، اور اس درخت سے بھی قریب نہیں جانا سنایا، پھر زمین پہ اتارا جانا، کئی مقامات پر قرآن مجید میں بیان۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ ہے، پوری سورہ بنی اسرائیل اول تا آخر بھر دی موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کے ساتھ، مگر بنی اسرائیل نہیں، سورہ بقرہ میں بھی ان کے واقعات ہیں، بنی اسرائیل کے، موسیٰ علیہ السلام کے، سورہ آل عمران بھی ان کے واقعات کے ساتھ ہے، اور بے شمار صورتوں میں جا بجا موسیٰ علیہ السلام کے احوال، پوری زندگی کس طرح پیدا ہوئے، ماں نے کس طرح صندوق میں ڈالا، کس طرح فرعون کے گھر پہنچے، ماں کس طرح آئی والدہ دودھ پلانے، پلے جوان ہوئے، یہ واقعہ آیا کسی اسرائیلی کے ساتھ مار دیا، شعیب علیہ السلام کے پاس چلے گئے، مدین ٹھہرے، کیسے شادی ہوئی، کیسے وہ پانی پلا رہے تھے لوگ جانوروں کو تو شادی ہوئی، کیسے پلٹے، کیسے آگ نظر آئی درخت میں، ادھر گئے، اہلیہ کو کیا کہا، یہاں رکو میں انگارہ لاتا ہوں، آگ لاتا ہوں، جب کوئی خبر لاتا تو پھر اللہ پاک نے کلام کیا، ہر حاضر قیاس۔ پھر بنی اسرائیل کے واقعہ کس طرح لے کے نکلے وادی سینا میں، کس طرح کوہ طور پر گئے اور بنی اسرائیل نے کیا کیا، اللہ حاضر قیاس
اتنی تفصیلات اور اتنے واقعات ہیں کہ قرآن مجید اول تا آخر درجنوں صورتوں میں ان واقعات کے ساتھ معمول ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہیں، یوسف علیہ السلام، پوری کی پوری صورت ابتدا سے آخر تک آلموسٹ ساری یوسف علیہ السلام کے قصے پر ہوں، اس کے اندر نصیحتیں ہو رہی ہیں، سارا ان کی زندگی کے حالات آپ سنتے رہتے ہیں۔ صالح علیہ السلام کا واقعہ ہے، ہود علیہ السلام کے واقعات ہیں، لوط علیہ السلام کے واقعات ہیں، شعیب علیہ السلام کے واقعات ہیں۔ یہ قرآن مجید میں واقعات کے داؤد علیہ السلام کے، سلیمان علیہ السلام کے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا ان کے۔ تو قرآن مجید یہ سارے واقعات بیان کر کے اسماعیل علیہ السلام کے احوال، اسحاق علیہ السلام کے، یعقوب علیہ السلام کے بیان کر کے نا جا بجا ایک مقام پر اللہ پاک فرماتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم نے جو انبیاء کے یہ واقعات اور جو قصے آپ کو سنائے ہیں، ذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، یعنی اصل جو بات ہے لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ ہم نے جو یہ انبیاء کے قصے اور واقعات آپ کو سنائے ہیں، یہ اس لیے سنائے ہیں، یہ نقطہ جو میں نے کہا تربیت شروع، اس لیے سنائے ہیں کہ ان کے ذریعے آپ کو، آپ کے دل کو، آپ کی قوت ارادی کو، آپ کے عزم اور ہمت کو، جذبے کو ری انفورسمنٹ ملے۔ کیا ملے؟ ری انفورسمنٹ، اس میں تازگی آئے اور قوت آئے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی یہ حکمت بیان، ایک مطلب۔ دوسرا ایک مقام پر فرمایا، انبیاء کے واقعات بیان کر کے اینڈ پر فرمایا یہ ساری ایک ہی ملت ہے، ایک دین ہے، یہ آپ کی کمیونٹی ہے۔ تمام انبیاء کو بیان کر کے فرمایا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی جماعت ہے، فرمایا ملت یہ آپ کی جماعت ہے، ایک کمیونٹی ہے۔ اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ سارے ایک مشن پر قائم تھے، توحید کا مشن۔ ان سب کا اللہ ایک تھا، ان سب کا دین اسلام تھا، ان سب کا راستہ یہی تھا۔ تو ادھر ری انفورسمنٹ بیان کی تاکہ آپ کو آپ کے جذبہ میں، ہمت میں اور تازگی اور قوت آئے۔ اور اس جگہ فرمایا یہ سارے آپ ہی کی ایک ہی ملت اور جماعت ہے، تاکہ پتہ چلے کہ ان کے واقعات بیان کرنے اور یاد کرتے اور آگے نیریٹ کرنے سے کنٹینیوٹی رہتی ہے۔ کیا؟ کنٹینیوٹی، تسلسل قائم رہتا ہے۔ یہ دو حکمتیں اور بھی بہت سی ہیں، مگر میں صرف آج کی اس نشست میں صرف ان دو حکمتوں کو لے رہا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی بڑی وزڈمز ہیں، مگر وہ تو ایک پورا سبجیکٹ بن جاتا ہے نا، وہ نہیں۔ یہ دو مین وزڈمز ہیں کہ ایک ری انفورسمنٹ ملتی ہے، یعنی مشن کو تازگی ملتی ہے، اور تازگی ملنے کا، اور دوسرا کنٹینیوٹی، کنیکٹیویٹی، جو گزر گئے ان کا کنیکشن جو آج ہیں ان کے ساتھ قائم رہتا ہے، آنے والوں کا کنیکشن چلے جانے والوں کے ساتھ قائم رہتا ہے، تو کنٹینیوٹی رہتی ہے۔ یہ دو حکمت ہے۔ اگر یہ دو چیزیں نہ ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے، کوئی بھی مشن ہو، کوئی تحریک ہو، کوئی جماعت ہو، کام کرنے والے لوگ، ہمیشہ ذمہ داریوں پر نئے سے نئے لوگ آتے ہیں۔ ہر شخص نے یا ایک ایگزیکٹو نے یا ایک گروپ نے، جو انڈیویجولز کی ایک ٹیم ہے، ایک ٹیم نے ایک وقت تک ہی فرنٹ پر آ کر ذمہ داریاں نبھانی ہیں نا، اور کئی سالوں تک
جب وہ ذمہ داریاں نبھا لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر ایک نئی فریش ٹیم کا آنا بولیے ضروری ہو جاتا ہے۔ یہی حکمت ہے کہ ماں باپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے، اور جو پوزیشن والدین کے پاس تھی ایک سٹیج پر وہ اولاد لے لیتی ہے ماں باپ، اور پھر ایک سٹیج پر ان کی اولاد پلتی بڑی ہوتی ہے، پھر وہ ان کی پوزیشن لے لیتی ہے۔ اس طرح نسلاً بعد نسلن ایک کنٹینیوٹی رہتی ہے، تسلسل رہتا ہے۔ اس میں خرابی کا امکان کیا ہوتا ہے؟ خرابی کا امکان یہ ہوتا ہے کہ جب نئے لوگ آتے ہیں وہ پچھلوں کو بھول جاتے ہیں۔ اب اس وقت آلموسٹ منہاج القرآن کی قیادت عملاً دنیا کے تمام ممالک میں ینگسٹر کے پاس اسی طرح ہے کہ نہیں جی؟ آلموسٹ قائم کی تھی ان کے پیرنٹس نے اور کئی ینگسٹر کے گرینڈ پیرنٹس۔ پھر جب تحریک چلتی ہے تو اس کے اندر مختلف زمانے آتے ہیں، ادوار آتے ہیں۔ یہ جن اداروں میں آپ فنکشنز کرتے اور بیٹھتے اٹھتے ہیں، یہ ادارے، یہ انسٹیٹیوشن، میں ینگسٹر بیٹے اور بیٹیوں کو کہہ رہا ہوں، یہ آپ کے ماں باپ نے بنائے تھے اور آپ کے دادا دادی نے بنائے تھے، آپ کے پیرنٹس نے اور بعضوں کے گرینڈ پیرنٹس، یعنی اپنے خون پسینے کی کمائی جمع کی تھی۔ وہ میرے اولی ساتھی اور میرے اولی رفقا تھے۔ میری ٹیم کے، میرے قافلے کے پہلے میرے رفقا تھے، پوری دنیا میں انہوں نے جال بچھایا، قربانیاں کی، چلتے چلتے پھر آگے اس کا انتظام و انسلام آ گیا، پھر وہ آگے ہینڈ اوور کرتے چلے گئے۔ اب اداروں کے بننے کی پہلی رفتار مراکز، مساجد، آپ ان کو 80s اور 90s کی 2 دہائیاں لے لیں، 2 دہائیاں، 20 سال، اور بعض ممالک میں جہاں ذرا کام لیٹ شروع ہوا ان کے 5-10 سال اور بھی ایڈ کر لیں، 25 سال کر لیں، یا 25 سے 30 سال کر لیں، چونکہ یوتھ کو، نوجوانوں کو وہ قیادت عملاً منتقل کیے، یہ کوئی 10 سے 15 سال کا عرصہ ہوا ہوگا، کتنا ہوا جی؟ 15 سال کا عرصہ ہوا ہوگا۔ 15 سال کے عرصے میں جب سے، اس میں برطانیہ شامل ہے، پورا یورپ شامل ہے، کینیڈا شامل ہے، امریکہ، پوری دنیا، شرق تا غرب، افریقہ وغیرہ، جاپان، جدھر بھی جائیں سب دنیا شامل ہے۔ جب آگے منتقل کیا تو اس میں یاد رکھ لیں، ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے، ایک نیگیٹو پوائنٹ۔ پازیٹیو پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے پھر ان انسٹیٹیوشن کو، تحریک کو، جماعت کو، تنظیم کو، مشن کو ماڈرن ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم آہنگ کیا۔ جو ماڈرنٹی ہے، دور جدید کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو فلفل کیا، جو پہلے نہیں ہو سکتی تھی۔ پہلے اکاؤنٹس پین سے لکھتے تھے، بکس میں، ساری زندگی کون ڈنمارک میں فائنانس سیکٹری ہوتے تھے، ہمیشہ کتابوں میں ہاتھ سے لکھتے تھے حساب کتاب، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے اسے کمپیوٹر پہ منتقل کیا، پھر اس کے بعد جو فائنانسنگ کا اور نیا طریقہ اس پر لے آئے، یہ پازیٹیو پوائنٹ۔ اس طرح انگلینڈ میں آ جائے، یہ ماڈرن چیزوں کے ساتھ لے آئے، سسٹم کو ماڈرنائز کیا، کمپیوٹرائز کیا، ڈیجیٹلائز کیا، ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسمنٹ دی، اور نئی نسلوں کے ساتھ، نئی جنریشنز کے ساتھ، گورنمنٹس کے نئے رولز ریگولیشنز کے ساتھ اس کو ہم آہنگ کیا۔ تو آپ نئے زمانے کے مطابق لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، بڑھتے جائیں گے۔ یہ پازیٹیو پوائنٹس ہیں جو میں نے چند ایک نمونے دیے، آپ اس میں 10، 20، 50 جتنے پوائنٹس ایڈ
کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ چلتا رہے۔ اب آپ سوچتے ہوں کہ نیگیٹو پوائنٹ کیا ہے؟ نیگیٹو پوائنٹ یہ ہے کہ جب سے نئی یوتھ کو قیادت ملی اس وقت کے ساتھ نئے مراکز کا قیام عمل میں آنا بند ہو گئی۔ وہ موجود مراکز کو دور جدید کی ریکوائرمنٹس کے مطابق بہتر چلانے کے لیے ایک آئیڈیل طریقہ جس کو باقی کمیونٹی اپریشیٹ کرے اور نوجوان اٹریکٹ وہ کر رہے ہیں، مگر ایٹ دا سیم ٹائم نئے ادارے ان کو جنم نہیں دے سکتے چونکہ وہ جنریشن چلی گئی۔ آپ کی بیٹھی ہے وہ جنریشن، چلی گئی سے مراد ذمہ داریوں سے چلی گئی۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ جب میں 1984 میں 1984 میں ناروے آیا تھا تو ڈنمارک کا 40 جوانوں کا ایک قافلہ آیا تھا اور وہاں منہاج القرآن کو ڈنمارک میں قائم کرنے کی اجازت دی تھی، پھر آ کے تنظیم بنائی۔ وہ جو ان 40 جوانوں کے قافلے کا آنا ناروے چل کے میرے خطاب میں کانفرنس میں اور آ کے منہاج القرآن کا بنانا، آپ یقین جانیں اس واقعے کو کتنا زمانہ گزر گیا۔ 1984 کا واقعہ ہے، 39 آلموسٹ 40 ایئرس گزر گیا نا، 40 سال گزر گئے۔ اس واقعے کے کو تصور کر کے مجھے جو کیف و سرور آتا ہے میں بیان نہیں کرتا آج کے دن تک۔ صرف اس واقعے کو یاد کر کے مجھے اس چشم تصور میں جو لطف آتا ہے آپ امیجن نہیں کر سکتے کیا۔ اس وجہ سے زمانہ گزر جائے میری محبت ان سے کبھی کم نہیں ہوتی۔ اس کو السابقون الاولون کہتے ہیں، اور آپ سوچیں کہ اس کی کوئی سند بھی ہے تو قرآن مجید کی سند ہے۔ فرمایا السابقون الاولون، جو سبقت لے گئے اور حضور کے مشن کا جھنڈا بلند کرنے میں سب سے اول آ گئے، سب سے پہلے۔ پھر انہوں نے جہاد کی ہے قرآن مجید میں، انہوں نے جانی اور مالی قربانیاں دی، حضور کے ساتھ لڑے، حق کے لیے باطل کے خلاف قربانیاں دی۔ یہ سارا بیان کر کے پھر اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن مجید میں، ہاں پھر ایسے بھی ہیں جو فتح ہو جانے کے بعد آئے، مکہ فتح ہو جانے کے بعد آئے، انہوں نے بھی حصہ لیا مالی جانی قربانیوں میں، اس مصطفی مشن کا حصہ ہو گئے، آقا اسلام کی جماعت میں شامل ہوئے۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ جو پہلے تھے ان پہلوں کے برابر اجر کوئی نہیں دے سکتا۔ پھر فرمایا ہاں بعد کے آنے والوں کو بھی اجر ملے گا۔ آپ فرق دیکھا نا بات کہ اللہ پاک نے بعد کے آنے والوں کے لیے بھی اجر رکھا، مگر پہلے السابقون الاولون جنہوں نے بنیادیں رکھی تھی۔ آپ بات سمجھیں تو یہ قرآن مجید نے اس کی ایک سند دی ہے۔ اس لیے اسلام کو ایک تاریخ کے طور پر تاکہ یاد رکھا جائے تو لوگ ایسا نہیں کہ آقا اسلام کے عہد مبارک میں آئے تو سمجھے اسلام ابھی سے شروع ہوا ہے۔ آقا اسلام آیا تو یہ نہ سمجھ لینا کہ اسلام اب شروع ہوا ہے، حالانکہ اسلام کی تاریخ کے سب سے بڑے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اول و آخر میں سب سے بڑے۔ مگر پچھلی تاریخ اس لیے سناتے ہیں کہ یہ میسج لے کے میرے پہلے پیغمبر بھی آتے رہے اور قومیں ان کی مخالفت کرتی رہی، وہ دفاع کرتی رہی اسلام کا، پیغام توحید کا، رسالت کا، اس میرے میسج کا، میری تعلیمات کو پہنچاتی رہی، اسٹرگل کرتی رہی، کرتے 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 فلاں کے ساتھ یہ بیتا، فلاں کے ساتھ یہ بیتا، وہ سٹوری سناتے، اکاؤنٹ سناتے، کر کے بات کو چلا کے آقا علیہ السلام کے ساتھ چھوڑتے۔ اللہ رب العزت، یہ تو اللہ کی اپنی سنت ہے، بولیے اللہ کی اپنی سنت۔ پھر حکم بھی ہے، بولیے حکم بھی ہے۔ کہیں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان واذکر فی الکتاب ابراہیم، کہیں فرمایا واذکر فی الکتاب اسماعیل، یعنی اس کتاب میں قرآن میں آپ ابراہیم کا ذکر کریں، اب اس قرآن میں اسماعیل کا ذکر کریں۔
فرمایا وذکر فی الکتاب موسیٰ، اب موسیٰ کا ذکر کریں، حتیٰ کہ فرمایا وذکر فی الکتاب مریم، اب کتاب میں میری پیاری بندی مریم کا ذکر کریں۔ اللہ پاک کو حکم دیتے ہیں کہ اب ان کا ذکر کریں، نیریٹ، ٹیل دیئر اکاؤنٹس، ریلیٹ دیئر اسٹوریز، ان کی سٹوریز سنائیں، ان کے اکاؤنٹس، ان کے واقعات، کیا کیا بیتا، کس طرح پھر وہ مراحل سے گزرے، مشکلات سے اور کامیابی پر پہنچے۔ تو اللہ پاک جا بجا حکم بھی دیتے ہیں کہ سنائیں۔ اب یہ جو بات میں نے کی، اس میں نصیحت کیا دینا چاہتا ہوں اور تربیت کا نقطہ کیا ہے، وہ یہ کہ جب زمانہ گزرتا ہے، نئے نئے بچے اور بچیاں، بیٹے بیٹیاں آتی ہیں، کام تو کر رہے ہیں اپنی استعداد، تو میں نے جو کہا کہ ان کا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ اب ادارے، مراکز اتنی تیزی سے اور اتنی تعداد میں نہیں بنیں گے، چونکہ نئی جنریشن، نئے حالات، وہ جذبے جو پہلے آپ کے والدین کماتے تھے، لگاتے تھے، قربان ہوتے تھے، سارا دن ساری رات اپنے ہاتھوں سے صفائیاں کرتے، واش روم ٹوائلٹ صاف کرتے، پینٹس کرتے، ایک ایک پائی کما کے لگاتے، قربانیاں دیتے، خرچ کرتے، جا بجا انہوں نے باغ اور گلشن لگا دیے۔ اب آپ ان گلشنوں کو سنبھال رہے ہیں، سنوار رہے ہیں، گلشنوں کو سنوار رہے ہیں، کہیں کہیں جب ٹیم اچھی بن جاتی ہے تو اس کو ایکسپینڈ بھی کرتے ہیں، مگر اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ نئے آنے والے بیٹے اور بیٹیاں جب مشن سنبھالیں تو انہیں اپنی پچھلی تاریخ یاد رکھنی چاہیے، جس طرح اللہ رب العزت نے اسلام کی پچھلی ساری تاریخ پورے قرآن میں یاد دی، ورنہ آپ کا اگلا زمانہ آتا جائے گا، آپ پچھلوں کو بھول جائیں گے۔ اب اس میں دوسرا پوائنٹ بتاتا ہوں۔ آپ نے ذمہ داری اب لی، مثلا کسی نے 2 سال پہلے لی، کسی نے 5 سال پہلے، کسی نے 10 سال پہلے، کسی نے اس سال لی، کوئی اگلے سال لے گا، ایک پروسیس ہے۔ معلوم نہیں کہ پچھلے کتنے ٹرمز گزرے، کتنے دور گزرے، کس کس دور میں کون کون سی ٹیم تھی، کیسی کیسی مشکلات کا ایک وقت آیا، کن کن لوگوں نے کتنی جرأت اور ہمت کے ساتھ اور قربانیوں کے ساتھ اس مشن کو سنبھالا، خدمت کی۔ وہ تاریخ میرے بیٹے اور بیٹیوں نے نہ دیکھی ہے نہ سنی ہے، نہ دیکھی ہے نہ سنی ہے۔ اب ان کے لیے وہ انکلز اور آنٹیز ہیں، نوجوان بیٹے بیٹیوں کے لیے وہ کیا ہیں؟ انکل ہیں اور آنٹیز ہیں۔ وہ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں جانتے، یہ انکل ہیں، یہ آنٹی ہیں۔ اور یہ بھی ہمارے مشن میں تھے، قبلہ حضور کے اولی ساتھیوں میں میکسیمم اتنا کچھ جانتے، مگر ان سے پوچھ لیں تو اب نئے بیٹے بیٹیوں کو پچھلی گزری ہوئی تاریخ کے احوال کا کچھ پتہ نہیں ہوگا۔ تو ہم اللہ کی اگر یہ کریں گے تو اللہ کی قائم کردہ سنت سے ہٹ گئے یا نہیں؟ ورنہ جب اس نے سب سے بڑے نبی کو اور خاتم الانبیاء کو، خاتم المرسلین کو، سید الاولین والآخرین کو مبعوث کر دیا، حضور سے بڑا تو کوئی نبی نہیں ہے، جب وہ آ گئے جن کے لیے کائنات بنی تھی، تو اس سے پہلے 1000 سال کی تاریخ میں انبیاء کے قصے، کہانیاں، سٹوری سنانے کی ضرورت کیا تھی؟ کنٹینیوٹی اور ری انفورسمنٹ، اور اس سے وزڈم ریفریش ہوتی ہے، اس سے قدر منزلت ہوتی ہے۔ تو آدمی، جو قومیں اپنی تاریخ سے کٹ جاتی ہیں وہ مستقبل کو اچھا نہیں کر سکتی۔ جو قومیں اپنے ماضی سے، بولیے، کٹ جاتی ہیں وہ اپنے فیوچر کو بہتر نہیں کر سکتی۔ ایک لیگیسی ہوتی ہے، جس لیگیسی کو مینٹین رکھنے سے کنٹینیوٹی رہتی ہے، ویژن صحیح رخ پہ رہتا ہے، ویژن، ورنہ ڈیویشن ہو جاتی ہے۔ نئی چیزوں کو ایڈ ہونا چاہیے،
ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، ایوولوشن ہونی چاہیے، ایڈوانسمنٹ ہونی چاہیے، مگر ایٹ دا سیم ٹائم پاسٹ کی جو پوری تاریخ ہے اس کے تسلسل کو قائم رکھا جانا چاہیے۔ اب یہ فیصلہ پوری تحریک کے لیے کر رہا ہوں کہ تحریک میں ایک دن، ہر سال میں ایک دن مقرر فاؤنڈنگ ممبرز ڈے ہوا کرے گا۔ ایک دن جیسے ویسٹرن ورلڈ میں مدرس ڈے ہوتا ہے نا، فادرس ڈے ہوتا ہے، ویسٹرن ورلڈ نے یہ آئیڈیا دیا، کیوں ہسبینڈ وائف ڈے نہیں ہوتے؟ کہ وہ تو 24 گھنٹے اکٹھے ہیں۔ تو فادر مدر ڈے کیوں؟ کہ وہ فادرز اور مدرز کو ایک سٹیج آتی ہے، اولڈ سٹیزن یا اولڈ ہوم میں منتقل کر دیتے۔ یہ ویسٹرن ورلڈ ہے نا، ان کو کیا جب کہ بولتے ہیں اولڈ کیئر ہوم میں شفٹ کر دیتے ہیں۔ تو ان کو سال میں ایک بار ملنا ہوتا ہے، کارڈ لکھ کے لے جاتے ہیں، بھول کے جاتے ہیں، تاکہ کم سے کم سال میں ایک بار تو یاد کر لیں۔ اسلام کی قرآن مجید کی تعلیمات میں آپ نے سنے تھے نا، اس سال اعتکاف کے خطابات اور والدین کا کچھ نہیں سن سکے۔ یہ ڈسکنیکشن ہے۔ جو ریگولر خطابات سنیں گے، ریگولر، وہ کبھی اپنے ٹریک سے نہیں ہٹیں گے۔ کبھی کوئی فتنہ، کوئی ہوا، کوئی طوفان، کوئی آندھی، کوئی پریشانی ان کے عقیدے میں، فکر میں، تھاٹ میں، تعلق میں، لنک میں کمزوری پیدا نہیں کر سکتے۔ جو ہر روز پابندی سے بھلے تھوڑا وقت سنیں، کیونکہ سننے سے ان کو صحبت بھی ملتی ہے، زیارت بھی ملتی ہے، سماعت بھی ملتی ہے، وہ کنیکٹ رہتے ہیں۔ اور جو آدمی کنیکٹ رہتا ہے، کیا کنیکٹ رہتا ہے، وہ گم نہیں ہوتا، بھٹکتا نہیں۔ اور جو ڈسکنیکٹ ہوتا ہے تو اس کی حفاظت اور پروٹیکشن نہیں رہتی۔ تو جو کنیکٹڈ رہتا ہے وہ پروٹیکٹڈ رہتا ہے۔ Whoever is connected remains connected, remains protected۔ اور جو ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، کیا وہ پروٹیکٹ نہیں ہوتا، وہ کسی وقت بھی کمزور ہو سکتا ہے۔ زندگی میں مشکلات بھی ہوتی ہیں، پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، تو کنیکشن صرف دل کے اندر عقیدت اور محبت رکھنے سے نہیں ہوتی۔ کنیکشن اس عقیدت سے زیادہ کئی چیزوں کو طلب کرتا ہے کہ ریگولرلی سنیں۔ اب ایک مسلمان ہے نا، تو قرآن مجید پر ایمان ہے، تو کیا یہ کافی ہے کہ قرآن مجید پر ایمان ہے اور اس کو غلاف میں لپیٹ کے بڑی عزت، احترام اور عقیدت سے گھر میں رکھ دیں، اور شادی ہو تو بچی کو جہیز میں دے دیں، سر پہ رکھ لیں؟ کیا قرآن کے ساتھ یہی تعلق ہمارا کافی ہے؟ نہیں۔ کیا ہے؟ ہر روز تلاوت کرنا، بولیے، ہر روز تلاوت کرنا، اور تلاوت کے ساتھ اس کا معنی سمجھنا، تدبر کرنا، تفکر کرنا، اس کے میسج کو سمجھنا، پھر اس پر عمل کرنا۔ تو قرآن زندگی میں جاری ہو، تو زندگی میں تبھی جاری ہوگا جب آپ اس کو ہر روز پڑھیں گے۔ مشن چاہتے ہیں اگر زندگی میں جاری ہو اور آپ کو پروٹیکٹ کرے، تو ہر روز سنیں، ہر روز سنیں، اس کی پچھلی ہسٹری بھی دیکھیں، فیوچر بھی دیکھیں، مستقبل کا بھی سوچیں، ہر روز سنیں، خطاب سنیں، کتاب پڑھیں، سن کر، پڑھ کر سمجھیں، اور اس کو لائف میں اتنا صحیح، صرف اتنا ہر روز پریکٹس کریں، ہر روز، ہر اگلا دن آپ کے علم میں اور عمل میں امپروومنٹ۔ جو اگلا دن طلوع ہو، نیکسٹ ڈے سورج سن رائز ہو، نیکسٹ سن رائز، وہ ہمیشہ سن سیٹنگ والے دن سے زیادہ آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں، آپ کے ایمان میں، آپ کے یقین میں، آپ کے تعلق اور کنیکشن میں بھلے اتنی ہر روز تھوڑی زیادتی، اضافہ
پیدا کریں. ایک ہے کہ اسی کنڈیشن پہ رہیں گے. کیا؟ اگر اسی کنڈیشن پہ رہیں گے تو صرف پوت ہیں. مشن کے یہ ہندی زبان کا لفظ ہے پوت، نہ لاس نہ پروفٹ. تو جو اسی پوزیشن پہ رہتا ہے اس کا کسی وقت بھی خطرہ ہے حالات دگرگوں ہو تو ایک سٹیپ نیچے پھسل جائے. ایک ہے ہر آنے والے دن میں الٹا کمزور ہو جائے، نیچے جائے. وہ لاس میں ہے. جو لاس میں جائے اس کو ہندی زبان میں اولاد میں جو باپ کا لاس کرے اس کو کپوت کہتے ہیں. بولیے کیا کہتے ہیں؟ کپوت. جو باپ کا لاس کرے وہ کپوت ہے. جو لاس بھی نہ کرے اور نفع بھی نہ کرے، مینٹین رکھے، اس کو پوت کہتے ہیں. کیا؟ پوت. اور جو باپ کی لیگیسی کو قائم رکھے اور آگے بڑھائے، ترقی کرے، اس کو سپوت کہتے ہیں. اس کو تو تحریک منہاج القرآن کا ہر رفیق has to be a saput, not put. And never think of being kaput. That is just loss. سپوت رہیں، مینٹین کریں لیگیسی، ایڈوانس کریں، ڈیولپ کریں، پروٹیکٹ کریں، ری انفورس کریں، آگے بڑھائیں اور نسلوں تک پہنچائیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر روز سنیں، ہر روز پڑھیں، ہر روز دیکھیں، تاکہ آپ کے کنیکشن میں کمزوری نہ آئے. آپ کے کنیکشن میں کمزوری نہ آئے. تو آج سے میں نے یہ اناؤنس کر دیا کہ ایک دن اور تاریخ بھی مشورہ کر لیا میں نے. 19 فروری آپ مناتے ہیں اپنا قائد ڈے. 19 فروری اس کے سلسلے سے تقریبات ہوتی ہیں، ایک مہینہ لگ بھگ، فروری کا آخری عشرہ، فروری کے دن، پھر مارچ کے اینڈ تک چلا جاتا ہے. جب قائد ڈے ہے تو اس کے فوری بعد جوڑ بنتا ہے قائد کے پہلے قافلے کے ممبران کو یاد کرنا. جب آپ میرا دن مناتے ہیں تو میرے بعد ان کا دن میں مقرر کر رہا ہوں منایا جائے جو پوری دنیا میں میرے مصطفی قافلے کے رکن تھے. پوری دنیا میں، اینی پارٹ آف دا ورلڈ. میں نے یہ سوچا ہے کہ اپریل، فروری اور مارچ کا مہینہ چھوڑ کر اپریل کا جو پہلا سنڈے آئے گا، پہلا، اگر آپ کوئی اور بہتر تجویز دے سکیں تو وہ بھی ایکسپٹ کر سکتا ہوں. ہم نے سوچا، یہ خیال ذہن میں آتا ہے کہ ہر سال اپریل کا فرسٹ سنڈے، پہلا اتوار، ایک دن وہ تحریک منہاج القرآن کے فاؤنڈنگ ممبرز ڈے ہوگا. بولیے، فاؤنڈنگ ممبرز ڈے ہوگا ہر سال انشاءاللہ تعالی اپریل کا پہلا اتوار، فرسٹ سنڈے آف اپریل ہر سال. وہ تحریک منہاج القرآن کے فاؤنڈنگ ممبرز ڈے کے طور پہ منایا جائے، سیلیبریٹ ہوگا. اس میں کیا کریں گے؟ اس میں ادارے کے پوری دنیا میں ہر مرکز و سینٹر پر جو فاؤنڈنگ ممبرز ہیں، ہر مرکز پر، یا مثلا آپ کا کوپن ہیگن ہے، ڈنمارک چھوٹی جگہ ہے تو ایک سینٹرل پلیس کے اوپر، وہاں اس دن بڑا اسٹیج بنائیں گے اور جو فاؤنڈنگ ممبرز ہوں گے ان کو پھول دیں گے، استقبال کریں گے. پہلے انوائٹ کیا ہوگا، اس کے بعد ان کو عزت و اکرام کے ساتھ اسٹیج پر بٹھائیں گے، کرسیوں پر ان کو پھول پکڑائیں. جن ملکوں میں ہار پہنانے کی روایت ہے وہ ہار پہنائیں، جو بکے دیتے ہیں وہ پھول دیں، بٹھائیں گے. اور وہ مہمانان خصوصی ہوں گے اور ایگزیکٹو ساری نیچے بیٹھے گی. یہ اس طرح ہے جیسے فادرز اینڈ مدرز ڈے، جیسے فادرز اینڈ مدرز کا جوائنٹ ڈے ہے. وہ اوپر بیٹھیں گے اور پھر وہ آپ کو اپنی پوری تاریخ سنائیں گے. They will narrate قصص التحریک، قصص الحرکہ.
اس تحریک منہاج القرآن کی تاریخ کے قصے وہ کیسے جوائن کیا آپ ریکارڈ کریں، انہوں نے کس طرح جوائن کیا، انہوں نے میرے ساتھ سفر کیے، انہوں نے تحریک قائم کی، کن کن مراحل سے گزرے، کیا کیا چیز کیا، اپنی یاداشتیں 2-2 5-5 منٹ 5 6 8 10 افراد ہوں گے تو یاداشتیں بیان کریں گے، آپ ریکارڈ کریں گے. اس طرح تاریخ صرف پریزرو نہیں ہوگی بلکہ آپ اپنی تاریخ سے کنیکٹ رہیں اور دنیا کو پتا ہوگا کہ یہ وہ مشن ہے جہاں فاؤنڈنگ ممبرز کی تقریر کی جاتی ہے. اور اس کا جو پیریڈ میرے ذہن میں آتا ابتدائی 15 سال رکھ لیتا. 1980-81 میں تحریک قائم ہوئی اور 81 سے لے کر 1995 تک، اور بعض ملک جن میں بعد میں شروع ہوا وہ اس کو ایکسپینڈ کر کے 2000 تک بھی کر سکتے ہیں، یا لیٹ کام شروع ہوا کر سکتے ہیں، مگر انیشلی موسٹ پارٹس آف دا ورلڈ میں پہلے 15 سال جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا. یہ کرائیٹیرین ہوگا کہ فاؤنڈنگ ممبر کن کو قرار دیا جائے گا، جنہوں نے اس زمانے میں جوائن کیا اور کام کیا. اس دن اسٹیج پر ایگزیکٹو کے پریزیڈنٹ عہدیدار نہیں، وہ ارینجمنٹ کریں گے، فرنٹ سیٹ پہ بیٹھیں گے، اسٹیج سنبھالیں گے، ان کو انوائٹ کریں گے، باری باری استقبال کریں گے. کرسیوں پر صرف فاؤنڈنگ ممبرز بیٹھے ہوں، ان کو عزت دی جائے گی اور ان سے سنا جائے گا. اس سے جو میں نے آپ کو قرآن مجید کے، اللہ کی سنت کے، آقا علیہ السلام کے، صحابہ کرام کے طبقات کی ساری رسالیں دی، تو وہ اس لیے تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ اس کے اندر وزڈم، ڈیوائن وزڈم ہے، اس سے کنیکٹیوٹی رہتی ہے. اور یہ مرکز پر بھی ہوگا، آج سے اناؤنس ہو گیا ہے، 1 اتوار اپریل کا ہر سال فاؤنڈنگ ممبرز ڈے منایا جائے. ایک تو یہ بات تھی جو اناؤنسمنٹ کرنی تھی، میں نے کر دی. دوسری چیز جو میں نے آپ کو سمجھانی تھی وہ سمجھائی. آخری چیز وہ یہ، جیسا کہ میں نے کہا کہ ہر روز آپ کے علم اور عمل میں اور دین پر اور مشن پر، دین پر، مشن دین کی خدمت کا ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے. اصل بات ہے کہ اس مشن میں رہتے ہوئے ہر روز دین پر آپ کی استقامت، دین کا فہم، دین کا علم اور دین پر عمل، اس میں بھلے ایک رتی کے برابر ہر روز اضافہ ہونا چاہیے. کیسے ہوگا یہ بھی میں حل کر دوں. کسی کے ذہن میں سوال آئے حضور کیسے ہوگا؟ ہر روز قرآن مجید کھولیں، عرفان القرآن کے ترجمے کے ساتھ ایک رکوع پڑھیں، اس کے اندر جو میسج ہے اللہ رب العزت کا، جو احکام ہیں، جو تربیت ہے، جو اخلاق ہیں، جو آداب بیان کیے گئے ہیں، جو فکر دیا گیا ہے، اس رکوع میں 2 4 5 چیزیں اپنی کاپی کھول لیں، پرسنل پین لیں، اس میں لکھ لیں. 2 4 5 6 پوائنٹس ہوں گے، وہ آپ نوٹ بنا لیں. وہ آپ کا جب نوٹ ہوگا اس کو بار بار ریپیٹ کریں، وہ آپ کا اس دن کا سبق ہوگا. تو کچھ ٹائم جو ہے وہ حدیث پاک کو المناج اور سبھی کو دے دیں، تھوڑا سا ٹائم ایک خطاب کو سن لیں تاکہ مشن کے ساتھ آپ جڑے رہیں. ہر روز اضافہ کریں تعلق کا مشن کے ساتھ، اور اس تعلق کی شکل یہ ہے کہ ہر روز جب علم اور عمل اور اللہ کا میسج سنیں گے، اللہ کے رسول کا، تو پھر اپنا محاسبہ کریں گے. اپنا محاسبہ 3 چیزوں پر کہ آپ کا جسم اللہ کے حکم کی مخالفت میں کتنا ہے، کتنا نہیں ہے. کئی جسم کے اعضاء، آپ کی آنکھیں، آپ کے کان، آپ کی زبان، آپ کا بولنا، آپ کا سننا، آپ کا چلنا، کہیں اللہ کے حکم اور اس کی منشا رضا کے اگینسٹ تو نہیں. محاسبہ کریں. اس کے بعد اپنے دل کو دیکھیں. دل میں جو خواہشات آتی ہیں، تمنائیں آتی ہیں، آرزویں آتی ہیں، کسی کے لیے محبت، کسی کے لیے نفرت، کسی کے لیے برا اچھا، جو بھی دل سوچتا ہے، کیا اللہ جس چیز سے خوش ہوتا ہے، کیا میرے دل کی خواہش اس کے خلاف تو نہیں؟ جو میں دل میں سوچ رہا ہوں، جو دل میں چاہ رہا ہوں، جو دل میں خواہش کر رہا ہوں، اس سے اللہ راضی ہوگا یا اللہ ناراض ہوگا؟
پہلے اپنے سر سے پاؤں تک اعضاء کو دیکھیں کہ جو میں زندگی گزار رہا ہوں، جو میں کام کر رہا ہوں، جو بولتا ہوں، لوگوں سے جس طرح بیہیو کرتا ہوں، ڈیل کرتا ہوں، اونچا نیچا، شکوہ شکایت، جو میں بھائیوں سے، بہنوں سے، رفقا سے، تنظیم سے، ساتھیوں سے، جن سے میں ڈیل کرتا ہوں، کیا میری ڈیلنگ ایسی تو نہیں جس سے اللہ ناراض ہو؟ تو اگر ہوتا ہے گرفت کریں، اپنا محاسبہ کریں، دل کو دیکھیں کہ کیا میرے دل میں جو سوچیں، ترجیحات، پریفرنسز، ڈیزائرز، خواہشات آتی ہیں، کیا یہ اللہ کی رضا کی طرف لے جا رہی ہیں، اللہ کے قریب کر رہی ہیں یا اللہ سے دور کر رہی ہیں؟ محاسبہ کریں دل کا۔ اور تیسرا، باطن کی طرف دیکھیں، روح کو دیکھیں۔ یہ جو پوری دنیا میں لذتیں اور محسوسات ہیں، مادی دنیا کی محسوسات، مادی دنیا کی جو آپ کو متاثر کرتی ہیں، راغب کرتی ہیں، کبھی راستے سے ہٹاتی ہیں، کبھی بندہ لالچ میں چلتا ہے، کبھی لست آتا ہے، کبھی اس کے اندر حرص آتا ہے، کبھی یہ سارے دنیا کی چیزیں، یہ محسوسات کی دنیا جو آپ کی پرسیپشن کی دنیا۔ کیا ان محسوسات کی دنیا کے ساتھ میرا دل لگ تو نہیں گیا؟ کیا میں اپنے آپ کو محسوسات کے اندر تو نہیں گم کر رہا؟ چونکہ اگر محسوسات میں گم ہو گئے تو اللہ کی محبت، اللہ کا تقویٰ، اس کی قربت تو محسوسات سے ماورا ہے۔ تو جو آخرت کی زندگی اور اللہ کے قرب کی زندگی ہے، اس سے معلومی ہو جائے گی۔ لہذا ہر سطح پہ جب آپ پڑھیں، پھر اپنے اوپر اس کو انالیسس کریں۔ بس جو پڑھ لیں، جو سن لیں، میری بات سنیں، تو پھر انالیسس کریں اپنے جسم کا، اپنے دل کا اور اپنی روح کا، خواہشوں کا۔ جب محاسبہ کریں گے تو جتنا ہو سکے اس دن اپنے آپ کو، اگر ایول ہے، بدی ہے، گناہ ہے، برائی ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، اس سے وہ دن گزار کے بچائیں، اور جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اس طرف ایک قدم آگے بڑھائیں۔ جب رات سو کے اٹھیں گے، اگلا دن شروع ہوگا، پھر یہ کام کریں صبح سویرے، اور جو کریں پورا دن اس کے محاسبے کے ساتھ گزاریں۔ اس طرح آپ انشاءاللہ تعالی لاس میں سے نکلتے جائیں گے اور پروفٹ میں بڑھتے جائیں گے۔ اللہ پاک آپ سب کے ایمان کو سلامتی دے۔